اور بغض اہل بیت کا سبب کیا ہے در حقیقت؟ بغض رسول اللہ. یہ جتنے لوگ ہیں بغض اہل بیت والے، یاد رکھیں یہ بغض اہل بیت پہ نہیں جا کے ان کا مسئلہ رکتا، یہ بغض رسول اللہ والے ہیں. ان کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے. امکان نہیں ہے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہو وہ ان کی آل کے غم میں غمگین نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ آپ سیاہ کپڑے نہیں پہنتے تو نہ پہنیں، ماتم نہیں کرتے تو نہ کریں، نہ زنجیر، نہ زلجنا، نہ تابوت، نہ علم نہ نکالیں. آپ انہیں بدعت سمجھتے ہیں، سمجھیں. آپ انہیں حرام سمجھتے ہیں وہ الگ بات ہے، اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، دلیل لانی پڑے گی. لیکن فی الحال کہا جا رہا ہے چلیں جی آپ سمجھ رہے ہیں سمجھیں. لیکن ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا آپ رسول کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ رسول کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ آپ غمگین کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ بنو امیہ کے پیروکار ہیں، اگر آپ بنو امیہ کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے کتے ہیں، تو ہم سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ آپ کا اختلاف امام حسین سے ہے یا چند معصوم بچوں سے بھی ہے؟ یہ نجدی مفتی، یہ وہابی مفتی، یہ بنو امیہ کے جتنے بھی کارندے تاریخ میں گزرے انہوں نے ہمیشہ کیا پروپیگنڈا کیا؟ ابھی بھی جو کچھ عرصے پہلے عبداللہ ابن باز نے کہا، کچھ عرصے پہلے مفتی سعودی عرب نے کہا کہ حسین نے غلط کیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ تو میں کہہ رہا ہوں. اور یزید کے بارے میں کہا اس کی بیعت جو تھی وہ شرعی بیعت تھی، اس کی مخالفت حرام تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواس رسول کو آپ حرام کی نسبت دے رہے ہیں، چلے دے دی. نواس رسول کے قتل کو آپ نے جائز مان لیا، چلو مان لیا. رسول کی نواسیوں کو اسیر بنانا تم نے کیسے جائز سمجھا؟ رسول کے خاندان کے بچوں کو تم نے قتل کے بعد ان پر سو کیوں نہیں منایا؟ تو ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عزاداری کیوں کر رہے ہو. ہمیں سوال کرنا چاہیے اگر رسول اللہ کے ماننے والے ہو تو تم عزاداری کیوں نہیں کرتے؟ ہماری طرح نہ کرو. عزاداری کے معنی ہے غمگین ہو، غم مناؤ، ذکر کرو. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ قتل صحیح ہوا، کہ جو بنو امیہ کی رائے تھی، جو وہابی و سلفی و سعودیوں کی رائے ہے کہ معاذ اللہ امام حسین نے غلط قیام کیا، حکومت کو ڈسٹرب کیا، اگر یہ کہتے ہو تو کھل کے کہو. اور اگر یہ کہتے ہو تو پھر یہ ڈسکس کرو. اگر امام حسین کو باغی کہتے ہو تو ڈسکس کرو کہ باغی کے معصوم بچوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا. کیا یہ قرآن کہتا ہے؟ کیا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اسلام کہ جو اہل بیت سے دور ہوا اس میں یہ ہوتا تھا اور ہوتا آیا ہے. اور بلند مقام دیا گیا کہ جس کی واضح ترین مثال اس شخص کا ہم دفاع نہیں کر رہے، ابو لولو فیروز. ابو لولو فیروز کا ہم دفاع نہیں کر رہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا ابو لولو فیروز کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا لؤلؤ. لؤلؤ یعنی موتی. وہ تقریباً 4 یا 5 سال کی تھی. تو کتب اہل سنت میں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی تھی، یا شاید 6-7 سال کی تھی. تو ابو لولو کی بیوی کو بھی، ام لؤلؤ کو، اور ابو لولو کی بیٹی کو یعنی لؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ یعنی موتی، ان دونوں کو قتل کیا. خلیفہ دوم کے بیٹے کس نے؟ ایک بیٹا تھا ان کا عبداللہ ابن عمر اور ایک تھا عبید اللہ ابن عمر. عبید اللہ عمر نے، ابو لولو کا ہم دفاع نہیں کر رہے، آپ کو اس کو مارنا تھا تو مارتے. عبید اللہ ابن عمر نے ابو لولو کی بیوی کو بھی قتل کیا اور یہ 5-6 سال کی بچی کو قتل کیا. اور جب مولا امیر المومنین نے اس پر شور مچایا کہ یہ بچی سے کیسا قصاص، یہ عورت سے کیسا قصاص، یہ قاتل کی بیوی کو کیوں قتل کیا گیا، تو خلیفہ سوم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے
کہ جس کا باپ مارا جائے تو اب اس سے قصاص لیا جائے. یہ ایک نئی منطق تھی اسلام میں. اور اس کے بعد اس کو سپورٹ کیا عبد الرحمن ابن عبید اللہ ابن عمر کو, اور وہ بھاگ کے نکل گیا. کہاں چلا گیا؟ معاویہ کے پاس, جس پہ مولا امیر المومنین نے کہا کہ جب بھی میں پاور میں آؤں گا اس سے قصاص لوں گا. یہ کون سا اسلام تھا؟ اگر ابو لولو قاتل تھا تو اس کی بیوی کو اور اس کی بیٹی کو مارا جائے. اگر وہ مجوسی بھی تھا تو کیا مجوسی کی بیوی کو مارنا جائز ہے؟ اگر وہ یہودی بھی تھا تو کیا اس کی بیٹی کو مارنا جائز ہے؟ یہ وہ اسلام ہے کہ جو آج تک اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اور خلیفہ سوپوم نے پورا پروٹیکٹ دیا. اور لاجک کیا لائے؟ اللہ رسول سے بڑھ کر ایک لاجک آئی. وہ لاجک کیا ہے؟ یعنی اگر ہم میں سے کسی کے رشتہ دار کو قتل کر دیا جائے اور ہم اس قاتل کے رشتہ داروں کو قتل کر دیں تو پھر اسلام میں ایک نیا قانون آ جائے گا کہ اب اس کو کیوں قتل کریں, اس کا تو پہلے بھائی یا باپ قتل ہوا تھا. یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ وہی لاجک ہے کہ جو بعد میں کربلا میں بھی اپلائی ہوئی. یہ وہی دین ہے کہ جو آج بھی شیعوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے. یہ فتویٰ دینے والے کھل کے فتویٰ نہیں دے رہے, وہ اللہ ان کے دلوں میں یہی فتویٰ ہے کہ بچوں کو مارا جائے, کیونکہ یہ پیروکار ہیں عبید اللہ ابن عمر کے. پھر یہی عبید اللہ ابن عمر مارا گیا کب؟ جنگ صفین میں. اب یہ تو گفتگو تھی برادران اہل سنت سے, اور خصوصاً اہل سنت مجلس کرتے ہیں. یہ ہماری گفتگو تھی خصوصاً کس سے؟ ان اہل سنت سے جو مجالس کے عزاداری کے اور ذکر امام حسین کے خلاف ہیں.